ان کا تعلق سادات نوملا سے، تو 7 محل تھے، اور یہ وہ سادات تھے جو بخارا سمرقند سے آئے تھے، اصلاً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل سے تھے۔ ان کو ایک لائن سے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہاں پر سے تقریباً 55,000 علماء نے شہادتیں دی ہیں۔ یہ مسجدیں اور مدرسے اور خانقاہان تھے، فقہا تھے، صوفیہ تھے، ان کو سب کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ اگر پڑھاؤ گے نہیں تو کیا جانیں گے ہسٹری کیا ہے، ماضی میں ہمارے بزرگوں نے قربانی کیا دی ہے۔ تو آج ضرورت ہے متحد ہونے کی، جاگنے کی اور خانقاہوں سے جڑنے کی۔ ہمارے یہاں تو آج بھی دروازے کھلے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ارے کسے باشد کوئی آئے، جاتی پاتی نہ بوجھے کوئی، ہری کو بھجے سو ہری کو ہوئے۔ ہمارے یہاں تو ہر انسان کی انسانیت کی قدر کی جاتی ہے اور اس کی سنی جاتی ہے، جس کی ابتدا خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الملت والدین حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمائی۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کافر ٹھاکر حاضر ہوا، کہا مہاراج آپ کے بادشاہ نے ہم پر لگان زیادہ کر دی ہے، اس کو معاف کروا دیجئے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا چلو دلی چلتے ہیں۔ ارے یہ کیس کسی مسلم کا نہیں تھا، یا ہندو مسلم کی بنیاد پر خواجہ صاحب نہیں کھڑے ہو گئے تھے، خواجہ صاحب نے پیار محبت پریم کا پیغام دیا کہ یہ خانقاہوں میں یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، اس موضوع پر ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نئی نسل ہماری بھولتی چلی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا، اور مسلمانوں پر اس بات کا آروپ بھی لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اینٹی مسلم کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی یوگدان ہندوستان کی آزادی میں نہیں رہا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے انکار نہیں، ہم سب کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ہماری بھی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے اور مانا جائے۔ ہم نے کہا اور ہم نے لکھا بھی ہے کہ ہندوستان کی تعمیر میں، یہاں کی ترقی میں اور ملک کی آزادی میں جہاں ہندو بھائیوں نے، سکھوں نے، جینیوں نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہیں بڑھ چڑھ کے مسلمانوں نے بھی قربانی دی ہے۔ مسلمانوں کی جو مذہبی مقدس مقامات ہیں، جیسے خانقاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان تمام جگہوں پر انگریزوں نے تالے ڈلوا دیے، خانمہ بربادی کی، خانقاہوں کو توڑوا دیا، شہید کرا دیا۔ چونکہ یہاں کے علماء ملک کی آزادی میں پیش تھے، اور فتوی جہاد جاری کرنے والے علامہ فضل خیر آبادی تھے، جنہوں نے دلی کی جامع مسجد پر فتوی جہاد جاری کر کے مسلمانوں کو حکم دیا، شرعی طور پر حکم دیا اور اخلاقی طور پر حکم دیا کہ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور انگریزوں کو ملک سے بھگانے تک، جب تک یہ بھاگ نہیں جائیں، ملک چھوڑ کے چلے نہ جائیں، تب تک دم نہ ماریں۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 55,000 علماء نے شہادت دی، اپنی قربانیاں دی، اور مدرسے ان کے شہید ہوئے، مسجدیں شہید ہوئیں، خانقاہیں شہید ہوئیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے قبول کیا، مگر آج جو سوال اٹھتا ہے، اس سوال پر جو سوال کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ، تمام بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ ہمیں تسلیم ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے، مانا جائے کہ مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور مسلم رہنماؤں میں تقریباً 55,000 علماء نے شہادت نوش کی ہے، اور ان کو کالا پانی بھیجا گیا ہے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ آج کوئی خاص موقع ہے جس کی وجہ یہ بات نکل گئی تھی۔ دراصل آج 10 مارچ ہے، اور 10 مارچ کو 2 مجاہدین جنگ آزادی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان میں سب سے پہلا نام مولانا شوکت علی صاحب کا ہے، جو رامپور میں پیدا ہوئے تھے، اور دوسرا نام مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے، جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں کی پیدائش آج ہی کے دن ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی آزادی میں قربان کر دیا، اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دیا۔ اس نسبت سے ہم نے اس پروگرام کا
इनेकाद किया था, आयोजन किया था। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मुझे मोहम्मद अब्दुर्रहमान रज़ा क़ादरी खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म खानक़ाह रहमानिया नूरी नगर चनेटा बरेली शरीफ कहते हैं। यहाँ किस मकसद से आप आए हैं? क्या यहाँ आज का जो प्रोग्राम हुआ कि जो हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ रही हैं, उस सिलसिले में और सभी मज़ाहिब और धर्म के लोगों ने क़ुरबानियाँ दी हैं, उस पर यहाँ पर चर्चाएँ हुई। उसी सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ और उनके तज़किरे किए गए।